ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی. اب آپ کو لیے چلیں گے نیو یارک براہ راست, جہاں پر سیکریٹری خارجہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. آ چکی ہے تو پھر آپ میرے تعلق سے اچھا اچھا تو بس یہ ہوا. اور پھر اس کے بعد میٹنگ ہوئی پریزیڈنٹ آف شری لنکا کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب کی. وہ بھی بہت اچھی میٹنگ تھی. اس میں تمام ریجن کے بارے میں گفتگو کی گئی. باقی باہمی تعلقات پہ بھی گفتگو ہوئی, اور جو ایریاز ہے جس میں اسٹرینتھن کر سکتے ہیں ریلیشن شپ کو, اس پہ فوکس کیا گیا. بہت ہی کارڈیل فرینڈلی میٹنگ تھی, اور اس میں بیسک یہ اسٹریس تھا کہ ہمیں اپنے ریجن میں کام کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے بھی سپورٹ کیا ساک کو. انہوں نے کہا ساک ایک اہم پروسیس اور فورم ہے, اور اس پہ ہمیں چلنا چاہیے. اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ سیکرٹری جنرل کے لنچ پہ گئے, جس پہ سفیر صاحبہ ان کے ساتھ تھیں. وہ صرف لنچ تو ہوتا ہے ہیڈز آف اسٹیٹس اور گورنمنٹ کے لیے, لیکن آبویسلی باقی جو وہاں پہ جب تک لنچ نہیں شروع ہوا تو موجود تھی سفیر صاحبہ, تو شاید وہ آپ کو اس پہ فردر بریف کر دیں. اس کے بعد پرائم منسٹر کی میٹنگ ہوئی کنگ عبداللہ بن ابن حسین کے ساتھ, جارڈن کے جو کنگ ہیں, اور اس کا مقصد بھی آبجیکٹو یہ تھا کہ ہم آؤٹ ریچ کر رہے ہیں, اور یہ بھی انہی کی ریکویسٹ پہ میٹنگ ہوئی ہے. جارڈن کے کنگ کی ریکویسٹ پہ ہوئی تھی, اور ان کا بھی یہی تھا کہ ہمارے تعلقات اتنے پرانے ہیں اور ہمیں ہائی لیول پہ کنیکٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے. بائیلیٹرل ریلیشنس میں ٹریڈ کی انہانسمنٹ کی بات ہوئی, اور باقی جو جارڈن جو کر رہا ہے فار ریفیوجیز, اس کی بھی اپریسیشن ہوئی. اس کے بعد OIC کانٹیکٹ گروپ آن روہنگاز تھا, جس کے پر پرائم منسٹر خود گئے. پرائم منسٹر کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اہم معاملہ ہے جس میں OIC نے ایک پوزیشن لی ہوئی ہے, اور اس پہ OIC کی پوزیشن کو سپورٹ کرنا تمام مسلمان ممالک کے لیے اہم ہے. آپ کو پتہ ہے کہ OIC کانٹیکٹ گروپ جو ہے آن روہنگاز یہ بہت پرانا اسٹیبلشڈ ہے. اس کے 10 ارکان ہیں, جس میں پاکستان ممبر نہیں ہے لیکن ایک ایکٹیو سپورٹر رہا ہے. ہاں, اور ہم نے ریکویسٹ کیا ممبرشپ. امبیسڈر ملیہ لودھی یہاں پہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتی رہی ہیں. روہنگا اس مسلمانوں کے جو ایشو ہے اس کے بارے میں یہاں پہ. جی بالکل. ہاں بتائیے آپ کیا کہتے ہیں. ایرانین پریزیڈنٹ, بنگلہ دیش پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ اردوغان, اینڈ دین OIC کے آلموسٹ سارے, مجھے تو آلموسٹ سارے مسلم ممالک نظر آئے تھے ایٹ فارن منسٹر لیول, بیکاز بہت سارے ظاہر سربراہ نہیں آئے ہوئے. سو سعودی عربیہ کے فارن منسٹر وہاں تھے, اینڈ ویریس ادر کنٹریز. جی سعودی عربیہ کے فارن منسٹر, فارن منسٹر جی. But the most prominent there was, of course, the Turkish president. Pakistan's voice was very strong there, and also, kya kehte hain, Iranian president. उनकी भी बड़ी strong statement थी वहाँ पर. اور اسٹیٹمنٹ آپ لوگوں کو کر چکے ہیں جی. That's already been distributed. So آپ کے پاس آپ کے اندر I think اس میں فیصلے اسی قسم کے تھے کہ humanitarian access immediately اور urgent جس کی ضرورت ہے, لیکن broadly speaking تو ظاہر ہے OIC supports what the Secretary General of the United Nations himself has said. وہاں OIC کی میٹنگ میں obviously یہ لفظ پھر ریپیٹ ہوئے, کافی سربراہ نے ریپیٹ کیے کہ یہ ایتھنک کلینزنگ ہو رہی ہے مسلمانوں کی. سو دس از این ایکسپریشن دیٹ واز یوزڈ. مگر ہاں آئی تھنک ہم نے بھی وی کالڈ فار اے فیکٹ فائنڈنگ مشن. پاکستان از کالڈ فار اے فیکٹ فائنڈنگ مشن, بٹ UN سیکرٹری جنرل نے جو پوزیشن لی ہے ہم اس کو انڈورس کرتے ہیں, پاکستان انڈورس کرتا ہے. اور اس پوزیشن میں 3 ایلیمنٹس ہیں. ایک تو یہ کہ اینڈ آف ملٹری ایکشن اگینسٹ دا روہنگا مسلمس. Number 2, the right of return for refugees, because they are refugees. And number 3, Rohingya Muslims must be given a legal status, because unko recognize nahi kiya jata hai.
تو مگر امیجیٹ جس چیز کی ضرورت ہے جس میں کہ ٹرکش پریزیڈنٹ پیش رہے ہیں از آف کورس ہیومینیٹیرین ایکسیس اینڈ دیئرفور ہیومینیٹیرین ہیلپ. تو ٹرکی کے جو صدر ہیں وہ تو ان کا پلان ہے کہ بنگلہ دیش میں جہاں اتنے سارے ریفیوجیز گئے ہیں وہاں پر بھی کچھ سیٹ اپ کیا جائے, بیکاز ظاہر ہے بنگلہ دیش از آلسو اپیلنگ ٹو دی انٹرنیشنل کمیونٹی. اور اس کانٹیکٹ گروپ میٹنگ میں بھی بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر نے ریپیٹ کی کال help from the Muslim countries for the refugees that are flowing into Bangladesh. اچھا اس کے جی آپ کا خیال ہے وہ اہم ہے؟ ہمارے خیال میں سارا دن اہم تھا. سب اہم ہے. آپ کی مرضی, آپ اس کو اہم سمجھے. ہاں لیکن ہمارے خیال میں تو سب اہم تھا, کیونکہ ہر ریلیشن شپ جو ہے وہ بہت اہم ہے پاکستان کے لیے. اگر آپ دیکھ لیں کہ جتنی ملاقاتیں صبح سے ہوئی ہیں, چاہے سری لنکا کے ساتھ, چاہے ایران کے ساتھ, چاہے ٹرکی کے ساتھ, ہر ایک اپنے لیے اپنی جگہ پہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. اور اس کے علاوہ روہنگاز کے جو کانٹیکٹ گروپ میں گئے وہ بھی بہت اہم ہے. پھر وائس پریزیڈنٹ سے ملاقات ہوئی وہ بھی اہم ہے, اور جو فارن منسٹر کی وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گی. لیکن میں پرائم منسٹر وائس پریزیڈنٹ پینس کے اوپر آخر میں آؤں گی تاکہ میرا پورا مسالہ پہلے پورا ہو جائے, ورنہ آپ سنیں گے ہی نہیں اس کے بعد. ہاں چاند آیا کہ نہ آیا. پھر پرائم منسٹر کی میٹنگ ہوئی پریزیڈنٹ آف ایران کے ساتھ, روحانی صاحب کے ساتھ ہوئی. اہم ملاقات تھی. اس سے پہلے آپ کو ذرا بیک ٹریک کر کے بتاؤں کہ فارن منسٹر جو تھے انہوں نے لاسٹ ویک وزٹ کیا تھا ایران کا, لاسٹ منڈے کو وزٹ کیا تھا ایران کا, اور اس وزٹ کے دوران پرائم منسٹر کی میٹنگ ہوئی تھی پریزیڈنٹ روحانی کے ساتھ بھی اور فارن منسٹر کے ساتھ بڑی تفصیلاً گفتگو ہوئی تھی. اس کا آبویسلی بیک گراؤنڈ تھا ٹرمپ اسٹریٹجی, لیکن اس کی جو وہاں پہ بھی جو گفتگو ہوئی تھی اور یہاں پہ بھی جو گفتگو ہوئی ہے اس میں فوکس بائی لیٹرل ریلیشنز پہ تھا, ریجنل ریلیشنز پہ تھا, اور اس میں پاکستان اور ایران کا ایک مل کے کام کرنا ریجنل اسٹیبلٹی کے لیے اس کو انڈرسکور کیا گیا دونوں کی طرف سے. افغانستان پہ بھی بات ہوئی, آج ہوئی افغانستان پہ بات. اور کشمیر پہ ہاں ہمارے وزیر اعظم نے ان کا شکریہ ادا کیا ایران کا, اس لیے کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے جو رہبر ہیں ایران کے, انہوں نے کشمیر پہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ دی تھی ان سالیڈیرٹی ود دا پیپل آف آکوپائڈ کشمیر. اور اس کے بارے میں بتاتی چلوں کہ جو فارن منسٹر کا وزٹ ہوا تھا ایران تہران کا, اس میں بھی جو پریس ریلیز ہم نے کی تھی اور ان سے بات کر کے کی تھی, اس میں ہم نے لکھا تھا کہ ہم نے دونوں لیڈرز نے کشمیریوں کی جو سپورٹ ان سولیڈیرٹی کو اسٹریس کیا اور ان کی سیلف ڈٹرمنیشن کے رائٹ کو سپورٹ کیا, تو وہ اہم تھا. اور پھر اس میں ایک اور چیز جو تھی اس میں بھی تھی روہنگاز کے بارے میں بات کی. تو اسی میں اس بار بھی جو گفتگو ہوئی ہے اس میں کشمیر کا بھی ذکر تھا, روہنگاز کا بھی بہت ذکر تھا, اور باقی باہمی تعلقات کے جس میں ٹریڈ انہانسمنٹ کیسے کی جائے. پرائم منسٹر گئے تھے 2014 میں اور وہاں پہ کہا تھا کہ یہ ہماری جو ریلیشن شپ ہے, ہم نیبرز ہیں, ہمیں اپنا ٹریڈ انہانس کرنا چاہیے $5 بلین. انہوں نے یہ ضرور کہا کہ پاکستان بہت اہم ہے, اور اب یہ بھی کہا کہ پاکستان اور ایران کو بات چیت کرنی چاہیے, بلکہ ورک ٹوگیدر کرنا چاہیے فار پیس اینڈ اسٹیبلٹی ان دا ریجن. بلکہ انہوں نے جو الفاظ صدر روحانی نے استعمال کیا وہ یہ تھا کہ پاکستان از اے ویری امپورٹنٹ ریجنل پار, جس کے بغیر ریجن کے جو معاملے ہیں ظاہر ہے وہ درست نہیں ہو سکتے. نہیں اس کا نہیں ذکر, نہیں اس کا بالکل نہیں, اس کا ذکر نہیں ہوا. جو آج کی ٹرمپ کی تقریر تھی جس میں انہوں نے وہ کیا اس پہ کوئی بات چیت نہیں ہوئی, لیکن جنرلی چونکہ پرائم منسٹر صاحب سے پہلی دفعہ روحانی صاحب مل رہے تھے تو اس ضمن میں بات گفتگو ہوئی کہ
बायलैटरल रिलेशंस को किस तरह मूव फॉरवर्ड किया जाए और अफगानिस्तान का के ऊपर जो है उस पर आगे क्या मूवमेंट की जाए. We support it completely, absolutely. We are against any revocation of that deal. Absolutely. Because it is the consensus of the international community. Remember, the deal was endorsed by the UN Security Council. This is not a unilateral deal. This is a deal involving the international community. फिर ये तो हो गया. मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं वाइस प्रेसिडेंट पेंस को आखिर में लूँगी, तो बीच में आपको बताती चलूँ कि फॉरेन मिनिस्टर की इम्पोर्टेंट मीटिंग्स हुई थी. श्रीलंका. हाँ, श्रीलंका रह गया. श्रीलंका के प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर की. उसमें भी वो तो कह दिया ना कि साक को उन्होंने सपोर्ट वगैरह किया. हाँ, वो कह दिया. फिर फॉरेन मिनिस्टर की एक मीटिंग ने चेयर की मीटिंग. ये इस पे है ना सब कुछ, ये बोल्ड में वगैरह. Let me do the British Prime Minister before you get to Pence. ओके, चलिए आप करें. नहीं मैं before I get to the foreign minister, you do the British Prime Minister. जी, तो जैसे मैं आपको पहले भी बता रही थी. नाज़रीन, अभी आप फॉरेन सेक्रेटरी तहमीना जंजुआ और अक़वाम मुत्तहिदा के मुस्तकिल मंदूब डॉक्टर मलिहा न्यूयॉर्क से आप बराह रास्त मनाजिर देख रहे थे. आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब मलिहा लोधी जबकि सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी. 72वें UN इजलास से मुताल्लिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी भी इजलास में शरीक हुए, खिताब किया. इसके साथ साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी की वज़ीर आज़म की जानिब से ईरानी सदर हसन रूहानी से मुलाकात की गई है और तुर्की के सदर एर्दोगान से भी मुलाकात हुई है. खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत की गई है. तहमीना जंजुआ और मलिहा लोधी मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी मुलाकात से मुताल्लिक बात कर रही थी, जबकि अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकात नहीं हो पाई है. जनरल असम्बली के इजलास में वक्त ज़्यादा लगने की बिना पर कहना था तहमीना जंजुआ का.